جن کے روزے پہ اترے فرشتے مدام، ان پہ عرب و درود، ان پہ کرب و سلام۔ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو بچانا اور عمل کرنے کے بعد اس کو ضائع ہونے سے بچانا۔ ہماری ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جب ہم دین کی مخالفت نہیں کریں۔ کیا ہوگی؟ کہ دین کی کسی بات کی، احکام کی ہم مخالفت نہ کریں، نہ کسی کی دین کے شعبے کی ہم مخالفت کریں۔ مثلا عالم میں غلطی ہو سکتی ہے، علم میں غلطی نہیں۔ عمل صحیح ہو سکتا ہے، عمل کرنے والے میں غلطی ہو سکتی ہے، مگر عمل غلط نہیں ہوتا۔ اسی طرح اسلام میں غلطی نہیں ہے، مسلمان میں غلطی ہے تو یہ ہو سکتی ہے۔ عالم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اللہ والے سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس ایشو کو اٹھا کر کے انسان اپنے کو کافر نہ بنے۔ یعنی کفر کیا ہے کہ ہم کسی بعض چیزوں میں انکار کر دیتے ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ اس چیز سے ایمان انسان کا خراب ہوتا ہے۔ ایمان کس چیز سے خراب ہوتا ہے؟ کفر سے۔ یہ یاد رکھیں، شرک سے۔ ایک کفر خفی ہے، ایک شرک خفی۔ یہ بھی ایک قسم ہے کہ انسان اس میں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے دین کے جتنے بھی شعبے ہیں جو جزیات میں ہمارے پاس موجود ہے، تو ہر شعبے کو علم کے ساتھ زندہ رکھیں گے تو انشاءاللہ گمراہی سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب حضور نے اصحاب رسول کی جو تربیت کی، علم و تزکیہ ہر شے کے ساتھ، اس کے بعد شعبے بڑھ گئے۔ تو ہر شعبے میں عالم ہونا چاہیے، چاہے کوئی بھی، اس کا علم اس کے پاس ضرور ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ اپنا مزاج ایسے نہ بنائیں جس میں تنقید ہو، دوسرے کی تحقیر ہو۔ کوئی بھی ذکر کر رہا ہے اللہ لو، ہم شاذلیوں کی طرح نہیں کر رہے تھے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ شاذلیوں تمہارا کوئی طریقہ فرض نہیں ہے۔ ذکر لازم ہے، طریقے لازم نہیں ہوتے۔ یعنی یہ نہیں کہ تم اپنے طریقے سے کرنا شروع، یعنی جو کوئی اور طریقے سے بھی کر رہے ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں، آپ اپنے اذکار کے طریقے اس میں اپنی منجن نہ بیچو۔ شیطان پھر تمہیں اس طرح گمراہ کرتا ہے۔ پھر اپنے جی حضور کی زیارتیں بیان ہوں گی تو کشف بیان ہوں گے، تو مکاشفات بیان ہوں گی۔ مرغی کی طرح سے بیٹھ کے سن رہے ہوں گے کہ آئے حضرت اقدس آ گئے۔ میرا بیٹا تھا چھوٹا، وہ کہتا ہے نا نسبت کیا شے ہوتی ہے، ابھی تو بڑا ہو گیا ماشاءاللہ، تو جب بچپن میں خواب بہت دیکھتا تھا، اس کو مختلف زیارتیں ہر صحابی کی، حضور کی، کبھی کعبے میں، تو آ کے بچپن میں میرے کان میں مجھے بتاتا تھا چپ کیسے۔
تو میں جب تذکرے کرتا تھا تو اس نے بتانا چھوڑ دیا. تو کسی نے اس سے پوچھا کیوں بولتا؟ کہتا ہے ابو ہر کسی کو بتاتا. میں نے کہا اس لڑکے میں نے کہا پتہ تجھے یہ کیوں بتا رہا ہوں میں؟ یہ فرق بتا رہا ہوں کہ کس کو کہتے نا سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی. یہ نسبت کی وجہ سے. یہ خدا اللہ دیتا ہے جو اس میں داڑھی بھی صلاحیت. اسی طرح چھوٹا تھا ایک تو یہ جب ذکر کرتا تھا چھوٹے تھے لا الہ الا اللہ 12 تسبیح شروع ہو گیا خود بخود. تو میں اس کی ویڈیو بنایا چپ جیسے ویڈیو ہٹا دے شروع. تو یہ چیزیں اس فطرت سے بھی سیکھو کہ یہ چھپانے کے لیے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے خاص ایک انسان کے ساتھ رکھی. تو آپ نے ہر محنت کی اس محنت کو بھی بچاؤ. اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ علم کی حفاظت کیسے کریں گے؟ تبلیغ کی حفاظت کیسے کریں گے؟ ناموس رسالت کی، ناموس صحابہ کی. سیاست میں رہ کر سیاست کی، تجارت کی، اس کے شرعی تقاضوں پر جو بھی بندہ شعبے میں ماہر ہے لیکن دوسرے پر اعتراض نہ کرے. غلطی یہ ہوتی ہے جو ہم میں آگے بس سب کچھ وہی ہے. ایسا نہیں ہوتا. جسے اللہ نواز دے بس اس کے لیے کچھ وہ کہیں سے بھی اس کو نواز دے. ضروری نہیں کہ اس سلسلے سے نوازا جائے. مجھے اس سلسلے سے نوازا، آپ کو نوازا، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کی قدر اپنے دل میں کریں. اور علم بھی حاصل کرنے کے لیے ضروری کہ وہ تم سے زیادہ جانتا ہو. منع ہے نہیں لیکن وہ تم سے زیادہ جانتا ہوں. جب وہ تم سے زیادہ ہی نہیں جانتا تو پھر اس کے پاس جانا اپنے آپ کو گرانا ہے، وقت کا ضیاء ہے. بعض اوقات بڑے درجہ کم ہو لیکن اس کے پاس علم زیادہ ہو. تو یہ ثابت شدہ چیز ہے. یہ منع نہیں ہے. مگر ایک شے جو آپ نے سیکھ لی، ہم یہ عمل کریں گے تو یہ دیکھ لیں گے، دوسرا کہے گا کہ میں یہ دکھا دوں گا، تیسرا کہے گا. تو ان چیزوں میں کیا آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے اس کے لیے جو محنت کی اللہ جب چاہے گا دکھا دے گا. کام مقصد ہوتا ہے چلنا. اب آپ ایک محنت کریں تو آپ کے شعبے کے بارے میں لوگ کہیں گے اس میں ثواب نہیں ہے، تو دوسرا کہے گا جی عملیات تو جانتے ہیں، تصوف نہیں جانتے ہیں. یعنی مختلف قسم کے سوالات آپ کے بارے سے. یعنی عملیات تو ہے مگر صوفی نہیں، عامل تو ہے مگر صوفی نہیں. میں نے کہا چلو ایک جز میں تو ماہر مان لیا، باقی صوفی تو تم لوگ بھی نہیں ہو. کیونکہ تصوف تو سب کے نیڑے سے گزری بھی نہیں ہے. یعنی تصوف تو نیڑے سے نہیں، تصوف کے نیڑے ہی ہم نے گزرے. تو ایک نسبت ہوتی ہے، ایک سند ہوتی ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ جب آپ کو کوئی شے عطا کرتا ہے تو اس کے مجاہدے بھی کرواتا ہے. اس سے سارے مجاہدے نسبت کے بعد شروع کرواتا ہے. کسی کو پہلے کرا دیتا ہے، مجذوب سالک بناتا ہے، کسی کو سالک مجذوب بناتا ہے. اب آدم علیہ السلام کو علم پہلے دے دیا مگر مجاہدے بعد میں کرے. حضور سے پہلے کروائے اور قرآن کے نزول بعد میں فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ کو ترتیب ہے.
اب اگر اپنے درس نظامی والے نے پڑھ لیا تو اب زیادہ ٹائم تصوف کی